بیماروں کی مزاج پرسی۔ ہم تو اس پیغمبر کے غلام ہیں جن کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان یعود المرضى فی اقصى المدینہ، کہ اگر کوئی مدینے کے آخری گوشے میں بیمار ہوتا تو آقا رحمت للعالمین پیدل چل کر اس کی مزاج پرسی عیادت کرتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بوڑھی ہمسائے کی بھی مزاج پرسی کی جو روزانہ راستے میں آپ کے لیے کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور جس کا نام ام جمیل تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ام جمیل کی لڑکی نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع رفقا اس کے گھر آ رہے ہیں۔ وہ دوڑی ہوئی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے میری ماں، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، آج خیر نہیں، بہت کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی نا۔ بیچاری کانپنے لگی، حیران و پریشان ہو گئی، ڈرنے لگی، لرزنے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیچاری کھڑی کانپ رہی ہے تو فرمایا، علیک السکینۃ ایتھا المسکینہ، ماں آرام کر، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہاری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور سیرت بھی ہے۔ داڑھی بڑھانا نبی کی سنت ہے، ہم جڑی سے کاٹ ڈالتے ہیں۔ بیٹھ کر کھانا سنت ہے، ہم کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، ہم جمعہ کو فلم دیکھتے ہیں، نہ غسل کرتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم پورے حنفی ہیں نہ پورے منفی ہیں، بلکہ مفعول ما لم یسمى فاعل ہیں۔ موچے کتروانا سنت ہے، بغلیں مونڈنا سنت ہے، بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا سنت ہے، مگر ناچنے والوں کو بلا کر ٹھمکے بجانا سنت نہیں، یہ دین کی سراسر توہین ہے۔ پگڑی باندھنا اور پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے، مگر ننگے سر نماز پڑھنا ہمارے کچھ بھائیوں کا شیوا ہے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر ٹوپی مسنون نہیں تو ناجائز ثابت کر دو، اور اگر جائز مباح ہے تو پہنتے کیوں نہیں، اور اگر ٹوپی سنت نہیں تو پگڑی تو سنت ہے تو پگڑی باندھنا شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ مگر یہ ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے تو ایک ہوا ہے جو آ کے نگاہوں سے گزر جائے گی۔ حید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی ہزار احادیث کے حافظ تھے، آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہوتے تھے۔ جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اور کہتے، لوگوں مجھے ان کنکریوں سے بھی محبوب کی خوشبو آتی ہے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی صدیقہ کے گھر تشریف لائے۔ عائشہ نے چادر بچھائی اور کہا کہ تشریف رکھیے ابا جان۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے وہ کونا دکھاؤ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، جہاں نوافل پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس ٹکڑے سے بھی محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں سنت کے مطابق صحابہ نے کیسی کیسی سنتوں کے اوپر عمل کیا اور محبت کی، ہمیں بھی اللہ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔